أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صلوات تمام تعریفیں خدا علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خاندان علی ابن ابی طالب کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بأمیر المؤمنین علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ابنہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، فرش عزائے مولائے متقیان پر تعزیت پیش کرتے ہوئے شہزادی کونین کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور تعزیت پیش کرتے ہوئے تمام خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدایا ہم سب کو زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی مولائے متقیان کی رضا نصیب فرما. اور جب مولائے متقیان کے قاتلوں سے خون کا انتقام لیا جائے تو ہم سب کو امام زمان کے لشکر میں شمولیت کی توفیق عطا فرما. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی ماہ مبارک رمضان اور عنوان کے اعتبار سے قصص القرآن والمعصومین و شرح حدیث معراج. قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سارے واقعات کو بیان کیا. یہ تمام واقعات بر روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ عبرت کی باتیں تو بہت ہیں، البتہ عبرت لینے والے بہت کم ہیں. یہ قرآن کے سارے واقعات صرف تلاوت کے لیے نہیں، صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ ماہ رمضان میں انسان کی کیفیت کے دعا بھی اور درود بھی، استغفار بھی اور ذکر بھی.
اور ان تمام باتوں کو جمع کرتے ہوئے ایک شخص ایسا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ انسان کی دعائیں بہت طولانی ہو جاتی ہیں، اور طولانی دعائیں معیوب نہیں ہیں، لیکن انسان اگر اپنے الفاظ میں خدا کی بارگاہ میں کوئی بات کرنا چاہے تو امام نے طریقہ بیان کیا۔ اسے دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو بہت بڑی بڑی ہوں، اور خدا ان کا بھی جواب دیتا ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ کیا انداز معصوم کا کہ نہ تو اس کا دل توڑا اور نہ نصیحت کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ خدا وہ دعائیں بھی سنتا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی ہوں، اور خدا وہ دعائیں بھی پوری کرتا ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کہتا ہے مولا سے کہ مولا پھر میں خدا سے کیسے دعا مانگوں؟ سمجھدار تھا، سمجھ گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ایک صاحب کو آپ سے کام ہے، مثلاً آپ سے کام ہے، اور وہ آپ کے پاس پہنچ کر لمبی چوڑی تمیز مانگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ بور ہو جائیں اور اس سے بالآخر کہتے ہیں بھائی اصل بات کہو تو کہو، یا تم یہاں سے وہاں تک پوری تفصیل بیان کر رہے ہو، یہ تمہید اتنی طولانی کیوں ہو گئی؟ جو بات کرنی ہے بلا فاصلہ کہہ دو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 جملے یاد کر لو، 4 جملے۔ الحمدللہ علی کل نعمت، لمبی چوڑی باتوں کے بجائے ایک جملہ، خدا کی بڑی نعمتیں ہیں، خدا کی بارگاہ میں کیا کیا کہو گے کہ پروردگار آنکھیں دی ہیں، آنکھوں میں بینائی دی ہے، بینائی میں تیزی عطا فرمائی ہے کہ رات میں بغیر چشمے کے پڑھ لیتا ہوں، کیا کیا کہو گے؟ قوت سماعت دی ہے، سماعت میں طاقت دی ہے، طاقت میں امتیاز کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اچھوں کی آواز بھی سن لیتا ہوں اور بروں کی آواز سن کر اپنے آپ کو بچا بھی لیتا ہوں۔ کیا کیا کہو گے کہ پروردگار تو نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے کہ الفاظ معافی ضمیر کے اعتبار سے ادا بھی کر لیتا ہوں، فصاحت کا لباس بھی پہنا دیتا ہوں۔ کیا کیا کہو گے پروردگار تو نے قوت گرفت ہاتھوں میں دی ہے، اگر ہاتھ ہوتے قوت نہ ہوتی تو سنبھالتا کیسے، پاؤں ہوتے رفتار نہ ہوتی چلتا کیسے، چلایا بھی تو نے، اٹھایا بھی تو نے، بٹھایا بھی تو نے، سلایا بھی تو نے، جگایا بھی تو نے۔ یہ ساری نعمتوں کو بیان کرتے کرتے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے تو ایک آسان جملہ یاد کر لو، الحمدللہ علی کل نعمت، حمد ہے پروردگار کی اس کی تمام نعمتوں پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک جملہ تمام تر نعمتوں کا خلاصہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے روایت موجود ہے، جب امام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ خدا خود اعلان کرتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو ان کا احصاء ممکن نہیں ہے، تو مولا اگر نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی بعنوان احصائی نعمت، اور خدا خود کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، مولا یہ دونوں قول جمع کیسے ہوں گے؟ نعمتیں گن نہیں سکتے، نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ امام نے فرمایا مشکل نہیں ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن میں 2 مقامات پڑھ لیے کہ نعمتیں گن نہیں سکتے، پھر مقام پڑھا کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو اضافہ کر دوں گا۔ دونوں باتیں جمع کر کے کون دکھائے سوائے وارث قرآن کے؟ ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ہر نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے تو خدا نے خود ہی تو سکھا دیا ہے
کبھی غور کیجئے، الحمد مکمل کرنے کے بعد کوئی آمین کہے، کوئی الحمدللہ رب العالمین کہے، کوئی ہدایت پر دعا مانگ کر آمین کہے، کوئی ہدایت کے مل جانے کے بعد نعمت کے شکریہ میں الحمدللہ رب العالمین صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ کہہ دو، ایک مرتبہ، ساری ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا جن کو تم شمار کر سکتے ہو، جن کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو مولا نے اس بندے پروردگار کی مشکل آسان کی۔ پہلا جملہ الحمدللہ علی کل نعمت وَأَسْأَلُكَ مِن كُلِّ خَيْرٍ، اور پروردگار میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، تمام خیر آ گئی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍ، اور میں ہر برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ ذَنبٍ، اور میں ہر گناہ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذَنبٍ۔ چار جملے عطا کیے مولا نے، اور چاروں میں لفظ کل استعمال ہوا، کل نعمت، کل خیر، کل شر اور کل ذم۔ ہر نعمت پر خدا کا شکریہ، ہر اچھائی کا خدا سے سوال، ہر برائی سے خدا کی پناہ، اور ہر گناہ پر خدا کی بارگاہ سے مغفرت کی تمنا۔ جب سب کچھ جمع ہو گیا تو بچا ہی کیا ہے؟ کوئی ہو جو اس طرح سے دریا کو کوزے میں بند کر دے تو اسے علی ہی تو کہتے ہیں۔ اور چلیں چار جملے یہاں پر آگئے تو چار کی آج بات کو زیادہ ہو رہی ہے تو چار مقامات پر بھی بات کریں گے، اور چار مقامات سے پہلے آتے ہیں چار ان جملوں پر جو مولا نے چار اور چار کر کے بیان کیے۔ یہ کس سے بیان کیے؟ یا بنی احفظ انی، بیٹا مجھ سے یاد کر لو۔ فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، میرے مولا بیٹا حسن مجھ سے یاد کر لو، مجھ سے سیکھ لو، اربعن و اربعن، چار اور چار۔ اور اگر یہ چار اور چار تم نے سیکھ لیے، اس کے بعد ما عملت معہن، پھر جو بھی عمل کرو گے ان کے ہوتے ہوئے، لا یضرک، پھر تمہیں کوئی شے نقصان نہیں دے گی۔ چار باتیں اور چار باتیں، کتنا بڑا شرف ہے۔ قسم بخدا باپ بیٹے کو بیان کر دیتا اور بیٹا سن لیتا تو آج ہم جیسے کہاں جاتے؟ بظاہر مخاطب امام مجتبیٰ کی ذات ہے، مگر مراد تمام انسان، تمام صاحبان ایمان ہیں۔ مولا مشکل کشا کا نور ایسے ہی سب کے لیے ہے جیسے پروردگار کی بنائی ہوئی نعمتیں سب کے لیے ہیں۔ سورج سب پہ چمکتا ہے، علی کی ولایت سب کے لیے روشن ہے۔ اب کوئی آنکھیں بند کر لے پھر علی دکھائی نہ دے تو نابیناؤں کا تو کوئی علاج۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وصیت کیے بیٹے کو، نہج البلاغہ میں اس وصیت کے جملات کو علامہ رضی الشریف نے جمع کیا، جن کلمات کو مولا کے ان میں یہ کلمات شامل ہیں۔ یا بنیا، امام فرماتے ہیں بیٹے سے، بیٹا میرے پیارے، چار اور چار باتیں مجھ سے یاد کر لو کہ ان کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان باتوں کے ہوتے ہوئے تمہیں دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بابا ارشاد فرمائیے وہ چار باتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے پہلی چار باتیں یہ ہیں کہ یاد رکھو بیٹا، یا بنیا ان اغنى الغنى العقل، بیٹا یاد رکھو پہلی بات کہ سب سے زیادہ جو تونگری ہے، جو بے نیازی ہے، وہ دولت میں نہیں ہے دولت میں بھی بے نیازی ہے، اس میں بھی انسان کی تونگری ہے، لیکن اغنى الغنى، سب سے بڑی بے نیازی العقل، وہی ہے جسے عقل کہتے ہیں۔
اگر انسان کے پاس عقل موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ آسان کرنے کے لیے ایک جملہ مجھے اور کہنا پڑے۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ ایک ہے حاکم شام کی عقل، جس کو سیاست کہتے ہیں، چالاکی کہتے ہیں، عیاری کہتے ہیں۔ ایک ہے مومن کی سادگی، کہتے ہیں مومن تو بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ کیا مومن کے پاس عقل ہوتی ہے؟ کیا منافق کے پاس بھی عقل ہوتی ہے؟ عقل کا مطلب کیا ہے؟ اگر کل یاد ہو آپ کو، میں نے 4 جملے بیان کیے تھے۔ قرآن مجید کو سر پر رکھتے ہوئے انسان اگر اپنے لیے خدا کی بارگاہ میں توسل کرے اس قرآن مجید کو وسیلہ بناتے ہوئے، تو عقل کا عنوان بھی تھا۔ 3 مقامات عقل کے، ایک مقام دماغ کا۔ عقل ہے کیا؟ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل کی تعریف یہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جائے۔ وقت سبب ہل جنان، جس کے ذریعے سے جنت حاصل کر دی جائے، اس عقل کہتے ہیں۔ تو جو اپنے رب کو پہچان لے وہ صاحب عقل ہے، تو جنت تک پہنچ جائے وہ صاحب عقل ہے، تو جو جنت تک پہنچ جائے وہ صاحب عقل ہے، تو جنت کو بانٹتا ہو وہ جنت جسے حاصل ہو جائے وہ صاحب عقل ہے۔ تو عقل کی تعریف ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ عقل عیاری ہے، عقل چالاکی ہے، اچھا جواب دینا، خاموش کر دینا، بڑا نفع کما، یہ تمام کی تمام باتیں عقل ہیں۔ مگر امام فرماتے ہیں عقل کیا ہے؟ ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ اور امام نے ان اغنى الغنى العقل، سب سے زیادہ بے نیاز کر دینے والی شے انسان کو کیا ہے؟ العقل۔ پھر فرماتے ہیں وہ اکبر الفقر الجہل۔ شاید اس کی وضاحت میں تو جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں کہ کیا کلمات ہیں۔ امام فرماتے ہیں سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غربت روٹی کا نہ ہونا غربت ہے، مگر بڑی غربت نہیں ہے۔ کپڑے کا پھٹا ہوا ہونا غربت ہے، مگر بڑی غربت نہیں ہے۔ مکان اپنا نہ ہونا غربت ہے، مگر بڑی غربت نہیں ہے۔ بڑی غربت کیا؟ الجہل۔ سب سے بڑی غربت جہل۔ حیرت ہے، جہل کی ضد علم ہے یا علم کی ضد جہل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اصول کافی کی ابواب کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ معصوم نے جہل کے مقابل علم بیان نہیں کیا، عقل بیان کی ہے۔ جو سب سے زیادہ بے نیاز کرتی ہے وہ عقل ہے، علم نہیں ہے۔ اور آسان لفظوں میں اس کی ضد امام فرماتے ہیں سب سے بڑا جو جہل ہے، سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ جہل۔ یعنی خدا کرے روٹی نہ ہو مگر جہل نہ ہو، انسان بھوکا رہ جائے مگر جاہل نہ ہو، انسان بے لباس کر رہ جائے مگر جاہل نہ ہو، انسان کرائے کے مکان میں ساری زندگی رہ جائے مگر جاہل نہ ہو۔ اور جاہل ایک جملہ کافی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ ذرا پوچھئے رسول خدا کے زمانے کے بعد 25 سال جو مرتے رہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ زندگی میں کچھ بھی رہا ہو، نمازی رہا ہو، غازی رہا ہو، جو کچھ بھی رہا ہو، اگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانا جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو اکبر الفقر الجہل، سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ جہالت۔ وَإِنَّ أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ یا أَوْحَشَ الْوَحْشِ
اور سب سے بڑی وحشت تنہائی، العجب، سب سے بڑی وحشت کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑی تنہائی۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ پردیس میں آ کے تنہا ہو گیا، ایسی تنہائی ہے کہ دوست پاکستان میں ہندوستان میں ہے، وہ یہاں پر ہے۔ ایسی تنہائی ہے کہ اہل و عیال پاکستان یا ہندوستان میں گھر پر ہیں، وہ یہاں پر ہے۔ تنہائی ہے، لیکن یہ تنہائی نہیں ہے۔ تنہائی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی تنہائی یہ نہیں ہے۔ بہت سے، اب تو خیر میں دل تو چاہتا کبھی پوری مجلس پڑھوں موبائل کی مشکلات پر، پوری مجلس ہونی چاہیے کہ موبائل وجہ قطع رحم، موبائل وجہ دوری پروردگار، مگر طریقہ استعمال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قسم بخدا معصوم نے اوقات کار کو تقسیم کرنے کا فارمولہ 1400 سال پہلے دیا تھا کہ اپنے اوقات کار کو تقسیم کر لیجئے، کچھ حصہ کمانے کے لیے اوقات میں سے، کچھ حصہ آرام کے لیے، کچھ حصہ لذتوں کے لیے، کچھ حصہ دیگر افراد کے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ عجیب وحشت ہے۔ اب میں العجب کہوں آج کے دور میں کہ تنہائی عجب ہے، یہ موبائل ہے کہ انسان سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس موجود ہے، باقاعدہ۔ اب تو شاید جس نے بنایا ہے یا جن ممالک نے اس کو آگے بڑھایا ہے، اب وہاں پر بھی مصیبت آنے والی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ ہوٹلز میں لکھا ہوتا تھا یہاں وائی فائی موجود ہے، فری وائی فائی۔ اب یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں وائی فائی نہیں ہے، اطمینان سے کھانا انجوائے کیجئے۔ ورنہ کیا ہوتا تھا کہ وائی فائی چل رہا ہے تو نہ کھانے کا ذائقہ پتا، کیا کھایا، حلال کھایا کہ حرام کھایا، ایک لقمے سے۔ تنہائی کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی موبائل کے ساتھ مصروف ہیں، یہ اپنی ساتھ مصروف ہیں، ایک ہی کمرے میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پانچوں کے پانچوں آپس میں کنیکٹ نہیں ہیں، پانچوں کے 5 ہو کے بھی تنہا ہیں۔ امام فرماتے سب سے بڑی وحشت اور تنہائی العجب، خود پسندی ہے۔ سب سے بڑی تنہائی خود پسندی، مجھے پسند نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے۔ جب انسان کو اپنے علاوہ کوئی اچھا نہ لگے تو اس سے بڑا تنہائی کا شکار اور کون ہوگا؟ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک معیار بتایا۔ امام فرماتے ہیں جو تم سے بزرگ ہے اس کا بھی احترام کرو، جو تم سے کم سن ہے اس کا بھی احترام کرو، جو تمہارے برابر کا ہم سن ہے اس کا بھی احترام کرو۔ پوچھا کہ مولا یہ 3 افراد معاشرے میں لوگ ہوں گے، یا مجھ سے بڑے ہوں گے عمر میں، یا مجھ سے چھوٹے ہوں گے، یا میرے برابر ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اور تو عنوان نہیں بن سکتا، یا برابر کے ہوں گے، یا بڑے ہوں گے، یا چھوٹے ہوں گے۔ امام نے تینوں کور کیا۔ پوچھا مولا سے کہ مولا یہ بڑوں کا احترام تو ایک حد تک سمجھ میں آتا ہے، پھر بھی آپ بتا دیجئے۔ فرمایا اس لیے کہ ان کو تم سے زیادہ خدا کی عبادت کا موقع عطا ہوا۔ تمہاری سن بلوغت ہے 5 سال، مثلا 14 اور 5 19، تم ابھی 90 ایئرس میں ہو یا 20 سال کے ہو، 5 سال تمہیں ملے ہیں، وہ 25 سال کے ہیں۔ ان کو عبادت خدا میں سن بلوغت سے تقریباً 10 سال مل گئے، تو اس لیے اپنے سے بزرگ کا احترام کرو کہ اطاعت خدا میں ان کو تم سے زیادہ موقع عطا ہو چکے ہیں۔ کہتا ہے مولا یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، لیکن جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کا بھی احترام کریں۔
ارشاد فرمایا ہاں اس لیے کہ تم سے جو کم سن ہیں ان کو گناہ کے موقع کم عطا ہوئے. انداز بالکل بدل گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں جب سے عاقل اور بالغ ہوا. 14 سال سے 20 سال کا ہو گیا, 6 سال ہو گئے. یہ ابھی 15 سال کے ہیں, ان کو 1 سال ہوا ہے. تو مجھے 6 سال مل چکے, نامہ اعمال کھلے ہوئے, اس کے 1 سال مکمل ہوئے. امام فرماتے ہیں اس کے گناہ کم لکھے گئے تمہارے مقابلے پر, اس لیے بھی اس کا احترام کرو. بادل ناخواستہ کہتے ہیں مولا چلیں اچھا آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں, جو ہم سن ہیں اس کا احترام بھی کرنا, جی ان کا بھی احترام کرنا ہے. وہ کیسے مولا, یہ تو ہمارے ساتھ کے کھیلے ہوئے لوگ ہیں. امام فرماتے ہیں تمہیں اپنے گناہوں پر یقین ہے, ان کے گناہوں پر صرف گمان ہو سکتا ہے. تو یہ سوچ کر اپنے ہم سن کا بھی احترام کرو کہ تمہارے گناہ تمہارے نزدیک یقینی ہے کہ تم نے کیے ہیں, اور اس کے گناہوں پر ابھی ایک پردہ ہے کہ گمان ہے. تو 3 مرحلے مکمل ہوئے, اور امام کا تیسرا جملہ مکمل ہوا کہ سب سے زیادہ وحشتناک یا تنہائی کی منزل کیا ہے؟ العجب, خود پسندی. اور آج 3 تک بات کو روکتے ہوئے, چونکہ میرا موضوع اب کچھ طلباء کے اعتبار سے بھی بیان کرنا ہے, وقت بہت کم رہ گیا, اور ہمارا عنوان طلباء کے سلیبس کے اعتبار سے ایک ہے اور بہت کارآمد عنوان ہے. اشارہ پہلے میں کر چکا ہوں, اور عنوان یہ ہے 40 گناہان کبیرہ. اور 40 گناہان کبیرہ میں نمبر 40 40واں گناہ کبیرہ وہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا. اصرار کا مطلب کیا ہے؟ اصرار کا ایک ترجمہ ہے ریپیٹیشن, دہرانا. مثلا مرد پر سونا پہننا حرام ہے. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے علامہ سید ذیشان جوادی علی اللہ مقامہ کا. کسی موقع پر نکاح پڑھانے کے لیے ان کو زحمت دی گئی تھی, اور جب وہ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ان کی نگاہ پڑ گئی اتفاق سے کہ عروس نے یعنی کہ دولہا نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. اب تمام معاملہ تیار ہے, من جانب دلہن وکالت لے کے قبلہ آ چکے ہیں. اب ان سے ریکویسٹ کہ آپ بھی وکالت دیجئے تاکہ نکاح منعقد کیا جائے. تو خاموش رہے. پھر کہا مولانا صاحب آپ دولہا سے پوچھ لیجئے تاکہ نکاح شروع کیا جائے. کہنے لگے عورت کا عورت سے نکاح نہیں ہوتا, سونا مرد پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے تو براہ راست بول دیا وقت بچانے کے لیے, مگر ان کا انداز بڑا شائستہ ہوتا تھا, اور ایسا انداز ہوتا تھا کہ انسان دل ملا جائے مگر آگے جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ شخصیت تھی اتنی معتبر, وہ بلندی کردار کے ساتھ کام کرنے والے. تو خیر مثال میں دے رہا تھا کہ یہ مرد کا مثلا سونا پہننا, مرد پر سونا پہننا حرام ہے. اگر کوئی انسان اس کو بار بار انجام دے, بار بار پہنے, تو یہ اصرار ریپیٹیشن, یہ صغیرہ گناہ بھی اگر ہو تو کبیرہ ہو جاتا ہے. اگر یہ گناہ صغیرہ بھی ہو تو کبیرہ ہو جاتا ہے. اصرار کی ایک توجہ یہ کی گئی کہ ریپیٹ کرنا, کتنی بار ریپیٹ کرنا ہے تو کبیرہ بنے گا. ایک چھوٹا گناہ میں 2 مرتبہ کروں تو کبیرہ بنتا ہے, یا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 10 بار, کتنی بار ریپیٹ کروں تو کبیرہ بنے گا. بعض علماء نے اس پر وضاحت کی کہ کم از کم اگر کوئی انسان کسی گناہ کو 3 بار ریپیٹ کرے, بعض کہتے ہیں 3 سے زیادہ, بعض کہتے ہیں 3 سے کم میں بھی اس کا امکان ہے کہ گناہ صغیرہ پہ اصرار گناہ کبیرہ بنا دے. پہلی وضاحت.
دوسری وضاحت، صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا ایک اور معنی میں، انسان نے ایک گناہ کیا، چھوٹا گناہ، اور اس چھوٹے گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے، تو ایک دفعہ کر لیا اور اگلی بار کا ارادہ ہے، تو یہ ارادہ بھی اصرار میں شامل ہو گیا۔ تیسرا قول کہ انسان نے گناہ کیا، چھوٹا گناہ صغیرہ، اور اس گناہ پر توبہ نہیں کی، پشیمان نہیں ہوا، تو توبہ نہ کرنا، پشیمان نہ ہونا بھی گناہ، تو اصرار ہو گیا۔ اور اسی اصرار کو جو گناہ جمع کرتے کرتے، بہت غور کیجئے گا کہ انسان ایک مرتبہ گناہ کر بیٹھے، قرآن کی آیت، الفاظ کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو بڑے بڑے گناہوں سے۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ بر روایت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بڑا گناہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کا معیار اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ ایک عام مفہوم ہے مولا کے جملے کا۔ ہر وہ گناہ بڑا ہے جس کو انسان چھوٹا سمجھ کے انجام دے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ گناہ سے زیادہ شدید تر گناہ وہ کیا، میں بیان کر چکا، اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک گناہ کو چھوٹا سمجھنا، ایک گناہ پر خوشی منانا، ایک گناہ پہ اصرار کرنا، اور ایک گناہ پر فخر کرنا۔ یہ چار باتیں ہیں جو انسان کے گناہ کو اور زیادہ سنگین بنا دیتی۔ تو انسان اگر گناہ کے معاملے میں، قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم نے اپنے آپ کو کبائر سے بچایا، بڑے گناہوں سے بچایا۔ امام کے الفاظ اپنے مقام پر کہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کس لیے امام کا فرمان کہ انسان کہیں چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر انجام دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے ترتیب، بہت سی مثالیں ہیں، اور میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا۔ بسا اوقات انسان کبھی آ کر سوال کرتا ہے، میں نے بہت کم دیکھا روزے میں کسی نے اتنا ٹھنڈا سانس لیا ہو۔ آ کر پوچھا مولوی صاحب غلطی ہو گئی، ہم نے کہا کفارہ واجب ہے، قضا بھی واجب ہے۔ تو جب کفارے کا سنا کہ 60 روزے اور ایک روزہ اس کے ساتھ پلس قضا کا، تو کسی مومن کو میں نے ٹھنڈے سانس لیتے بہت کم دیکھا۔ مگر جب حالت احرام میں غلطی کر کے آیا اور ہم نے کہا بکرا واجب نہیں ہوا، تو بڑے بڑے مومنوں کو ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے دیکھا، خدا کا شکر بکرا بچ گیا، یعنی کفارہ واجب نہیں ہوا۔ تو یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کہ انسان ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کو اتنا معمولی خیال کرے، لیکن اس کے باوجود امام نے پوری فہرست بیان کی کہ جن گناہوں کے اثرات بہت دیر تک انسان کو گھیرے میں لیے رہتے ہیں معاشرتی اعتبار سے۔ ابھی گناہ کی اقسام بہت ساری، ایک نیکی چھپا کر کی جائے وہ 70 گنا زیادہ افضل ہے اس نیکی سے جو سب کے سامنے کی جائے۔ ایک گناہ چھپا کر کیا جائے وہ بخشا جا سکتا ہے اس گناہ سے جو سب کے سامنے کیا جائے۔ یہاں تک کہ اپنے گناہ کو ظاہر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ صرف 2 مقامات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دو مقامات۔ پہلا مقام، جیسے کوئی مریض انسان اگر ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر بھی چھپائے اپنے مرض کو تو علاج کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اس سے بھی چھپا رہے اپنے مرض کو تو علاج نہیں ہوگا۔ تو جیسے مریض کے لیے اپنا مرض کھول کے بیان کرنا معیوب نہیں ہے طبیب کے سامنے، بلکہ بہتر ہے، اسی انداز سے کسی عالم کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہوئے اس سے سوال کرنا،
اپنا مرض بیان کرتے ہوئے، روحانی مرض، ایک یہ مقام، دوسرا مقام کہ اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو بیان کرنا، لیکن گناہ کا نام لے کے بیان کرنا کہ پروردگار میں نے زنا کیا، مثلا میں نے چوری کی، قتل کیا، اس کا نام دوں میں؟ یا میں یوں کو پروردگار میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، سر سے پاؤں تک گناہ کیے ہوئے، مالک تو میرے ہر گناہ کو جانتا ہے، مجھے بخش دے۔ کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں بھی ایسے جملے استعمال کرو کہ جو عمومی طور پر گناہ کے معنی میں ہوں، نہ کہ خصوصی طور پر اپنے گناہ کا نام لے کر۔ کبھی کبھار لوگ چھپائیے، اگر آپ سے غلطی ہوگی چھپائیے اسے۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور یہ مثال ایسی خوفناک ہے کہ کوئی اور نماز قضا ہو کہ نہ ہو، صبح کی نماز ادا ہو جائے بڑی بات ہے۔ اب تو ماہ رمضان ہے تو ادا ہو رہی ہے انشاءاللہ، لیکن شب عید پوچھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے صبح کی نماز کا ٹائم کیا ہے۔ صبح کی نماز قضا ہو جائے، بہت سے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ جمعے کے خطبے کے دوران نماز شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ خطبے کی توہین ہے، خطبے کی سماعت میں فرق ہے تو مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ لیکن اگر میری نماز قضا ہو گئی ہے تو کیا شریعت نے مجھے حکم دیا کہ میں اعلان کروں کہ میں صبح کی 2 رکعت نماز قضا پڑھتا ہوں؟ سب سن لو مومنوں، سب نے سن لیا، اچھا مولوی صاحب رات میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کتنا حسین ہے پروردگار کی بارگاہ میں انداز عبادت۔ آپ سمجھ رہے تھے مولوی صاحب نماز تحیت مسجد پڑھ رہے ہیں، نماز ہدیہ زیارت پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ نماز قضاء فجر پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا چھپائیے اسے، اپنے گناہ کو کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی نہیں، کہ جس نے اپنے گناہ کو پوشیدہ کیا اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کا گناہ بخشا جائے۔ پھر ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، گناہوں کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو انسان گناہ کرتا ہے سب کے سامنے کیا، جیسے آج کل کچھ میڈیا پر خرافات سامنے آتی ہیں نا، وہ کھلم کھلا ہے، تو ان خرافات، ان گناہوں پر اگر توبہ کرنا ہے، مثلا میں نے میڈیا پر آ کر جملہ کہہ دیا، وہ جملہ عقیدہ توحید کے خلاف تھا مثلا، تو مجھ پر واجب ہے کہ اسی میڈیا پر آ کر اپنے اس جملے کی تردید کروں اور صحیح بات بیان کروں۔ یعنی گناہ اگر سب کے سامنے کیا ہو تو توبہ سب کے سامنے کرو، اور اگر گناہ تنہائی میں کیا ہو تو توبہ بھی تنہائی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے گناہ تنہائی میں کیا ہو اور سب کے سامنے توبہ کر رہے ہو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ گناہ سب کے سامنے کیا اور توبہ تنہائی میں کر رہے ہو، یہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسا گناہ ہے ویسی توبہ ہے۔ اور ایک اور سخت ترین منزل، اور یہ ایسی منزل ہے کہ بسا اوقات وہ روایت آپ لوگ سنا کرتے، پڑھا کرتے ہیں، میں تو کیا بیان کروں، مجھے تو بہت سے لوگ یہاں چومتے ہیں گردن کے اوپر۔ میں نے پوچھا کہ یہاں چومتے کیوں ہو؟ کہا یہاں مولا کی تلوار چلے گی۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ سامنے بہت کھل کر۔ میں نے آپ کے یہاں کی بات نہیں کی، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ لوگ اللہ کبھی اس انداز میں نہیں چومتے، لیکن ہیں ہمارے قرب و جوار میں، خاص طور سے اگر پیشانی چومنا ہے تو چومیے، ہاتھ ملانا ہے ہاتھ ملائیے، گلے ملنا ہے گلے مل لیجئے، کیسے کہ معانقہ ہے مستحب۔ گردن چوم رہے ہیں، میں نے کہا اچھا اگر آپ میری گردن چوم رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہاں مولا کی تلوار چلے گی۔ کیوں؟
کہ 70,000 علماء امام زمان کی تلوار سے قتل کیے جائیں گے. کوئی اور حدیث یاد نہیں ہے سوائے اس حدیث میں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی شہید ہو گئے وہ. ان سب بات میں کر رہا ہوں، اور یہ ایسا نہیں کہ میں فرضی بات کر رہا ہوں، یہ عین ہی واقعہ بیان کر رہا ہوں. میں نے ان کی خدمت میں عرض کی، میلا اس قابل تو نہ ہو سکے کہ امام کے ہاتھ چومتے، اس قابل تو آپ نہیں ہوئے کہ امام کے ہاتھ چومتے. شکر ہے کہ آپ اس دور میں ہیں، ورنہ مرہب کو چومتے. مرہب کس کی تلوار سے مارا گیا تھا؟ اگر میری گردن چوم رہے ہو کہ اس پر امام کی تلوار چلے گی، تو کل مرہب پہ تلوار چلی تھی مولا کی، چومتے اس کو. عجیب انداز ہے لوگوں کے سوچنے کا کہ 70,000 علماء امام زمان کے ہاتھ سے قتل کیے جائیں گے. بڑے مطمئن ہو گئے. یہ سمجھتے شاید کہ سر پر امامے کا نام، دوش پر ابا کا نام عالم ہو جانا ہے. نہیں، بہت سے علماء بغیر امامے اور ابا کے بھی ہوتے ہیں. اس کو جتنا علم ہے وہ اتنا ہی تو عالم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابھی اس حدیث کی بحث کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. مجھے روایت بیان کرنا تھی، اتنی سخت روایت ہے. روایت یہ کہ ایک جاہل کے 70 گنا بخش دیے جائیں گے. عالم کا 1 گنا بخشے جانے کے دورانیے میں. عالم سے مطلب جاننے والا، اور جانتا ہوں کہ یہ حلال ہے یہ حرام. ورنہ عالم کون؟ ہم سب کے سب طالب علم ہیں. عالم کون؟ ہم سب کے سب طالب علم ہیں. عالم ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے استاد عالم نہیں ہیں، سب طالب علم. کوئی چھوٹا طالب علم ہے، کوئی بڑا طالب علم. لیکن روایت معصوم ہے کہ وہ جو جاننے والا ہے اور پھر گناہ انجام دیا ہے، ایک نہ جاننے والا گناہ انجام دیتا ہے، 70 گناہ بخشے جائیں گے. ایک ایسے شخص کے جو نادانی میں گناہ گر بیٹھا، ایک ایسے شخص کا 1 گناہ بخشے جانے تک کہ جو جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہو، جانتا ہو گناہ کے بارے میں، عالم. پھر ایک اور روایت سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک عالم کا گناہ اس طرح سے ہے، ایک عالم کی لغزش اس طرح سے اس کی لغزشیں ہیں کہ جیسے کشتی کا ٹوٹ جانا. اگر عالم سے غلطی ہوئی ہے تو عالم کی غلطی عالم کی غلطی ہے. جیسے عالم کی موت عالم کی موت ہے، ایسے عالم کی غلطی عالم کی غلطی ہے. یعنی ایک انسان، عام انسان غلطی کرے تو وہ اکیلا ہی ڈوبے گا، لیکن اگر کشتی کا ناخدا غلطی کر بیٹھے. چلیے مثال آسان دیتے ہیں کہ اگر کوئی سیل بیلٹ نہ باندھے جہاز میں بیٹھنے کے بعد، اور جہاز ذرا سا ایسے مقام سے گزرے کہ جہاں انسان گر پڑے، تو اکیلا ہی زخمی ہوگا نا. اور اگر پائلٹ غلطی کر جائے تو وہی جو پائلٹ کی غلطی پورے جہاز کو تباہ کر سکتی ہے، ویسے عالم کی غلطی پورے عالم کی غلطی ہو سکتی ہے کہ سب کو برباد کر دے. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پہچان لیجئے گا کہ کس بنیاد پر کربلا اور کربلا سے لے کر آج تک عالم ہی کی غلطی ہے کہ عالم غلطی میں پڑا ہوا ہے. عالم ہی کی غلطی ہے کہ روزہ غلط وقت پہ کھولا جا رہا ہے. عالم ہی کی غلطی ہے کہ وضو کا طریقہ برعکس ہو گیا ہے. عالم ہی کی غلطی ہے کہ نماز کے مسائل پیچیدہ کر لیے گئے، ورنہ اگر عالم صحیح ہوتا تو عالم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اور آئیے، یہ تو بات تھی ذرا سلیبس کی، کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ جو کہ وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، اور ابھی کل قرآن کا موضوع ہے، اس کے بعد پھر ہم نے زبور کی بات کو مکمل کرنا ہے، پھر آخر میں جتنا موقع ملا آقائے مجلسی کے حوالے سے بیان کریں گے، جناب سلیمان بن داؤد کی باتیں بیان کریں گے، اور آخر ماہ رمضان تک سلسلہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آج صرف ایک سوال کا جواب کہ مولائے متقیان شہید ہوئے کوفے کی مسجد میں اور دفن ہوئے نجف میں، کیوں؟ تو پہلی بات تو بتا دوں کہ ہر معصوم اپنی خریدی ہوئی ملکیت میں دفن کیا گیا۔ آپ سوال کریں گے جنت البقیع قبرستان ہے وہ تو، اور جنت البقیع میں 4 معصوم دفن کیے گئے۔ خدا نصیب کرے جنت البقیع کی زیارت۔ آپ جا کے دیکھیے گا کہ بقیع میں جو مختلف علاقے ہیں وہ تقسیم شدہ ہیں، چھوٹی چھوٹی باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں پتھروں کے نشانات لگاتے ہوئے۔ ایک بقیع الامات ہے، ایک بقیع الازواج ہے، ایک بقیع البنات ہے، ایک بقیع الائمہ ہے۔ یعنی یہ ایریا کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو قبائل میں، خاندانوں میں کچھ علاقے بلاکس بنا دیے جاتے ہیں قبرستان کے اندر بھی۔ یہ ہمارے خاندان کا بلاک ہے، اس میں ہمارے دادا دفن ہیں، تایا دفن ہیں، چچا دفن ہیں یا بابا دفن ہیں، بالکل اسی انداز سے۔ تو جنت البقیع میں جو بقیع الائمہ ہے وہ اصلاً حضرت مسلم ابن عقیل یا جناب عقیل ابن ابی طالب کا خریدا ہوا مکان ہے۔ جناب عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کا خریدا ہوا مکان ہے، اور اس مکان میں 4 معصوم دفن کیے گئے، کیونکہ جناب عقیل کا مکان ائمہ اہل بیت کا مکان۔ ہو سکتا ہے کہ جناب عقیل نے مکان خریدا ہو اور خریدا برائے اہل بیت ہو، جیسے کہ مکہ المکرمہ کا مکان اللہ کا رسول نے وہ گھر اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد ہوئی، وہ گھر جناب عقیل کے سپرد کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے اسی انداز سے یہ مکان جناب عقیل نے خریدا ہو مولا کے لیے، اور اس لیے 4 ائمہ اس مکان میں دفن کیے گئے۔ یہ شکل قبرستان تو آج کی شکل ہے، نہ کہ اس زمانے کی شکل۔ پھر جناب سیدہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ تو اس میں ایک احتمال بقیع کا، ایک احتمال خود آپ کے اپنے حجرے کا۔ آپ کے حجرے میں 3 قبروں کے نشانات، ایک نشان قبر کا جناب محسن شہید کے حوالے سے، ایک خود جناب سیدہ کے حوالے سے، اور ایک نشان قبر خالی ہے جو کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جنازے کی تدفین وہاں پر ہوگی۔ اپنا مکان کربلا، اپنا مکان، اپنی ملکیت۔ سامرہ دلیل بن یعقوب نصرانی سے امام نے مکان خریدا تھا سامرہ کے اندر۔ کاظمین زمین خریدی تھی امام موسی کاظم علیہ السلام نے۔ تو کسی امام کا کوئی مقبرہ، کوئی روضہ کسی ایسی جگہ پہ واقع نہیں ہے جو امام کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ البتہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ مبارک کچھ تھوڑی سی بات اس سال کر دوں، کچھ باتیں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ نجف اشرف کی سرزمین کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبکہ نجف کی سرزمین سے آپ کا گزر ہوا۔ نجف اس وقت نجف نہیں کہلاتا تھا، نجف کے تقریباً 30 نام ہیں،
ان میں سے اور نام مشہور تھے، سویہ کہتے تھے، غریین کہتے تھے، زکوات ابیض کہتے تھے، ہر زمانے کا نام الگ الگ واقعات کے اعتبار سے۔ تو امام علیہ السلام سے بہت پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو وہاں کے لوگوں نے، جو کہ ہر رات زمین نجف پہ زلزلہ آتا تھا، اور جس رات جناب ابراہیم علیہ السلام نے رات میں قیام کیا اس علاقے میں، اس کی تفصیل چھوڑ رہا ہوں، جناب ابراہیم کے واقعے میں آئے گی پھر کبھی موقع ملا تو، کہ آپ کس سن میں یہاں پر آئے تھے اور آپ کی منزل کہاں پر تھی۔ فی الحال تو مسجد سہلہ اور مسجد کوفہ، ان دونوں مسجدوں میں مقام ابراہیم موجود ہے۔ آپ آئے وہاں پر، رات میں قیام کیا، اس رات آپ نے وہاں قیام کیا، اس رات زمین نجف پہ زلزلہ نہیں آیا۔ وہاں کے لوگ جو قریب میں دیہاتی زراعت کرنے والے رہتے تھے، وہ آئے اور آ کے عرض کی اللہ کے خلیل سے کہ آپ کی برکت سے آج رات سکون سے گزری ہے، اگر آپ یہاں رک جائیں تو، تاکہ ہم ہر رات میں محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ میرا رکنا ہی ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر کوئی طریقہ نکالیں۔ کہا اچھا میں یہ زمین خرید لیتا۔ تو جو آپ نے زمین خریدی ہے تو اس میں 100 گوسفند، اور اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی بلکہ جنس کے بدلے جنس بکتی تھی، اور 4 دراز گوشوارے، 4 دراز لمبے گوشوارے، خواتین کے جو بندے پہنے جاتے ہیں لمبے والے، ان کی قیمت جنس کے طور پہ شمار کی گئی، 4 وہ اور 100 گوسفند، یہ آپ نے پیمنٹ کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے زمین خرید لی۔ عجیب اتفاق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو کعبہ بناتے ہیں، اور میرا مولا وہ جو کعبے میں آتا ہے، اور نجف کی سرزمین جو ابراہیم علیہ السلام خریدتے ہیں۔ ایک نبی نے خریدا، ایک نبی نے قبر بنائی ہے۔ اس کے بعد ایک طویل زمانہ ہے نجف کی تاریخ پر۔ پھر مولا متقیان کے دور میں، جب اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد آپ نے کوفے کو خریدنے کا ارادہ کیا، تو مولا متقیان نے اس سرزمین کی قیمت ادا کی 40,000 درہم۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا سے کہ مولا یہ کیوں خریدتے ہیں؟ کوفہ سنگریزوں کی زمین، کوفہ یعنی مجتمع ہونے کی جگہ، یا سنگریزے جہاں بہت پائے جاتے ہیں، کیوں خریدتے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا، مجھ سے میرے حبیب نے فرمایا تھا، کوفان، یا علی یہ 2 کوفے ہیں، یہ 2 کوفے، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب یہ دونوں کوفے آپس میں آ کر مل جائیں گے، اور اس زمین سے خدا 70,000 افراد کو بغیر حساب کے داخل جنت کرے۔ تو میں نے چاہا کہ جس سرزمین سے 70,000 افراد بغیر حساب کے داخل جنت ہوں، وہ زمین ملکیت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے۔ اللہ اب خالی ایک اشارہ کرتے ہوئے، میں نے بہت سارے دیکھا مومنین کو جب پہنچتے ہیں وادی سلام قبرستان میں، تو اپنی انگلی سے یا پتھر سے یا لکڑی کی نوک سے وہاں قبر کے نشان بناتے ہیں بیٹھ کے بیچارے، اور یقین کر لیتے ہیں کہ بکنگ ہو گئی۔ اس طرح بکنگ نہیں ہوتی بھیا۔ بکنگ کی ایک شرط ہے جو میر انیس نے بڑا اچھے انداز میں بیان کی ہے۔ کہتے ہیں مغرب میں کرو دفن، یا مشرق میں اسے، مغرب میں کرو دفن یا مشرق میں اسے، جو عاشق ہے در ہے نجف میں ہوگا۔ ایک شرط ہے، ایک شرط، اگر عشق حیدر ہے تو پھر کہیں بھی مر جاؤ، اور اگر عشق حیدر نہیں ہے تو پھر وہیں دفن ہو جاؤ، تب بھی نکال دیے جاؤ گے۔
اور جب علی کے پڑوس میں کوئی نااہل نہیں رہ سکتا تو محمد کے پڑوس میں کیسے رہے گا؟ ممکن نہیں. عشق ہے شرط. اور عزیزان محترم، امام کی وصیت کا جملہ، اور یہ جملہ بہت سخت ہے، اگر برداشت کر سکیں تو بیان کروں. یہاں تو سن لیں گے آپ، نجف پہنچ کے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مولا نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جب مجھے دفن کرنا اور آخری پتھر یا آخری اینٹ اس سے قبر بند کی جاتی ہے رکھ دینا، تو پھر پہلی اینٹ یا پہلے پتھر کو اٹھا کے دیکھنا، تم مجھے میری قبر میں نہیں پاؤ گے. بالکل اس انداز کی کچھ خاص کرامتیں جیسے امام رضا علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں. پانی کا نکل آنا، پوری قبر میں پانی بھر جانا، پھر مچھلیوں کا نمودار ہونا، پھر ایک بڑی مچھلی کا چھوٹی مچھلیوں کو کھا لینا، پھر غائب ہو جانا، پھر پانی کا بھی ختم ہو جانا، اور سب کے لیے پیغامات تھے. ایسے میرے مولا کے الفاظ فرماتے ہیں بیٹا تو تم مجھے لٹا دو قبر میں، تو آخری پتھر کو رکھنے کے بعد پہلے پتھر کو سرہانے کی طرف سے اٹھا کے دیکھنا، مجھے تم اپنی قبر میں نہیں پاؤ گے. پوچھا بابا آپ کہاں جائیے گا؟ فرمایا خدا کی سنت ہے کہ جس نبی کا وصی انتقال کرتا ہے خدا اس وصی کو اس کے نبی سے ملا کر ہی رکھتا ہے. تو اب اگر میرا جملہ مکمل ہو گیا ہو، پیغمبر کے ساتھ کون ہے؟ در علی دیوان علی، در علی دیوان علی، ست سمندر تار علی، تیرا تیر میدان کرے بولو نعرہ حیدری. محمد وآل محمد صلوات. اس پر سوال بھی اٹھے گا، پھر سوال کا جواب دینے کے لیے پھر وقت نکالیں گے کہ پھر نجف جاتے کیوں ہیں؟ پھر نجف جاتے کیوں ہیں؟ تو اشارہ آج کر رہا ہوں، باقی باتیں پھر کبھی کروں گا. جس گہوارے میں سرکار سید الشہداء کچھ دیر کے لیے منسوب ہوئے، الفاظ بدل دیتا ہوں، بس جتنی دیر کے لیے گہوارہ امام حسین سے منسوب ہوا، گہوارے نے فرشتے کو پر دے دیا، تو جو مقام میرے مولا سے کچھ دیر کے لیے منسوب ہوا، اگر وہ نجف نہ ہو تو نجف کیا ہوگا پھر؟ تو جتنا بھی تصور کر سکیں مولا کی یاد میں، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ ہر مشکل میں مولا کو پکارتے ہیں اور ہر مشکل میں مولا مدد کرتے ہیں. گرتے ہوئے میں نے پکارا یا علی مدد، مولا آ گئے. میرے گھر میں پاکستان میں بچوں نے پکارا یا علی مدد، مولا وہاں چلے گئے، مولا وہاں چلے گئے. دنیا بھر میں جو جب کہیں مولا کو پکار رہا، لیکن کربلا میں ایک 4 سالہ بچی ہے، ایک 4 سالہ بچی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور روتی ہوئی جلتے ہوئے خیام سے مقتل میں نکل آئی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے اس بچی پہ بڑا ترس آتا تھا. کہتا ہے میں آگے بڑھا تھا کہ بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں، کہیں بچی جل نہ جائے. بچی نے مجھے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا. شیخ کہتا ہے میں نے عرض کی کہ میں تو آپ کے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. بچی نے محسوس کیا کہ کوئی نیک دل انسان ہے تو رونے لگی. کہتی شیخ ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے، نجف کا راستہ بتا.
شیخ کہتے میں نے پوچھا بچی نجف جا کے کیا کرے گی تو؟ تجھے نہیں معلوم میرا دادا نجف میں رہتا ہے، فریاد کروں گی دادا بھرا گھر لٹ گیا، دادا میرا بابا مارا گیا، دادا پھپھیوں کے سر سے ردائیں اتر گئیں، بابا ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، شاید بچی نے پکارا تھا تو میرا مولا چلا آیا، اور اس وقت میں آیا جب کہ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے جناب زینب پہرے پہ کھڑی ہے، ہائے بچوں کو جمع کرتے ہوئے شہزادی پہرے پہ کھڑی ہیں کہ دور سے گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے نقاب سوار چلا آتا ہے، پہلے آواز دی آنے والے خدا کے لیے واپس لوٹ جا، ارے اب کیا لوٹنے کے لیے آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، جب آنے والا نہ رکا پھر آواز دی آنے والے یہ پیاسے بچے یتیم بچے ابھی ابھی واپس چلا جا، مگر جب نہ رکا تو تیسری بار جلال آ گیا، عباس کی بہن آگے بڑھی، ہائے اس فرس کی لگام کو روک کے فرمایا سوار سے کہ تجھے منع کرتی ہے علی کی بیٹی، پھر بھی چلا آتا ہے، علی کا نام سنا، چہرے سے نقاب الٹ کے فرمایا بیٹی نہیں پہچانا، ارے تیرا بابا علی پہرے پر آ گیا، ارے جا کر بیٹھ جا، پہرے پہ علی آ گیا، رونے والوں بڑی صابرہ تھی بی بی، مگر جب بابا کو سامنے پایا ارے لپٹ گئی قدموں سے، بابا بھرا گھر لٹ گیا، اب آئے ہو، ارے بابا میرا بھائی ذبح ہو گیا، بابا میرے سر سے چادر چھین، ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اس سورہ فاتحہ کی التماس، آج کی افطار کا انتظام بعد الطاف حسین اور ہادی بیراشی کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے جعفر علی سلیمان شیرین بھائی ولی محمد ابراہیم اسماعیل خالد اسماعیل حیدر علی جعفر علی محمد رضا محمد حسین سالم عباس دسانی اور حسین علی، سیدہ سعید فاطمہ سید ہادی حسین کاظمی حسن عباس فاطمہ حسن غلام عباس سیمانی، حسین علی میتھانی اور رستانی نیانی محمد اور محمد رضا امیر علی، تمام کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہدائے ملت اور جو تمام ماتمدار مولا کی محبت میں جس اس مقام پر جہاں کہیں انتقال کیے، خاص طور سے صاحب بیاض بہت مشہور و معروف ناصر اصغر جن کا انتقال ماتم کے دوران ہوا، ان کو اور تمام ارواح مومنین مومنات کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ المعصومین، برحمتک